بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف اسماء کا جب ورد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کا ایک مقصد تو دلوں کا اطمینان ہے، اور ایک اس کا بڑا مقصد ہے کنیکٹیویٹی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط اور تعلق محسوس ہونا، ربط اور تعلق قائم ہونا۔ اور ایک اس کا مقصد ہے کہ جس اسم کا ورد کیا جا رہا ہے اس کے انوار کی وصولیابی۔ ہر اسم کا اپنا ایک نور ہے، ذاکر میں اس اسم کا نور اس کے دل میں ریسیو ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نور ریسیو ہوا اور گزر گیا، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹور ہوا۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روشنی، اس کا نور ہمیں ملتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہ وہ قیام پذیر ہو جائے، مجاہدے کی یا زیادہ صحیح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلاۃ یعنی درود شریف، ان سب کی اپنی اپنی روشنیاں ہیں، ان کے اپنے انوار ہیں۔ جب ہم اللہ کے کسی خاص اسم کا ذکر کر رہے ہوں تو اس اسم کے اوصاف ہماری فکر کا، فہم کا، ہماری شخصیت کا حصہ بنے۔ مثال کے طور پہ آپ یا علیموں کا ذکر کرتے ہیں تو علم کی طلب، علم کا حصول، علم کی وصولیابی، چیزوں کی ماہیتوں کو جاننا سمجھنا، یعنی صفت علیمی سے منسلک جو اوصاف ہیں وہ اوصاف ذاکر کی شخصیت کا حصہ بننا، ذاکر کی فکر و فہم کا حصہ بننا شروع ہو جائے۔ ہم ذکر کرتے ہیں یا رحیم، تو ہمارے اندر انسانوں کے لیے، اللہ کے مخلوقات کے لیے نرمی، رحم، شفقت میری اپنی شخصیت کا حصہ بنے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا کریم، تو دوسروں کے لیے مروت، شفقت، کریمی، کریم النفسی، یہ اوصاف میرے اپنے اندر آنے چاہیے۔ سلاسل میں زیادہ دو باتوں پہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ میرا دل انوار کی وصولیابی کا مرکز بنے، میری اپنی صفائی ہو، تزکیہ نفس کے ذریعے کثافتوں کو دور کر کے، لطافتوں کو بڑھا کے میرا اپنا قلب انوار کی وصولیابی کا ایک مرکز بنے، وہ انوار وہاں قیام پذیر ہوں۔ سلاسل میں مرشد، روحانی استاد اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے شاگردوں میں ایک یہ کیپیسٹی ڈیولپ ہو۔ یہ ایک روحانی اسپیکٹ ہے۔ اس کا عملی اسپیکٹ یہ ہے کہ جس اسم کا ذکر یا ورد کیا جا رہا ہے اس اسم کی صفات میری سوچ کا، میری فکر کا، میری فہم کا، میری شخصیت کا حصہ بنے۔ میرا اپنا وجود دوسروں کے لیے خیر کا اور فلاح کا ذریعہ بنے۔ ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کے ذکر سے مدد لیتے ہیں۔ یہ ذکر کا ایک فیض ہے کہ اللہ کا ذکر مشکل کشا بن جاتا ہے، اللہ کا ذکر شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شفا کے حوالے سے قرآن پاک کی کئی صورتیں، قرآن پاک کی کئی آیات ایسی ہیں جن کا یہ حوالہ بہت زیادہ ہے کہ یہ شفا کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا شفا یابی کا ذریعہ ہے۔ کسی دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں بچوں پہ، بڑوں پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں سیریس بیماریوں میں بھی سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے۔ سورہ رحمان مریض خود پڑھ لے یا مریض کو اس کی تلاوت سنائی جائے تو یہ اس کے لیے شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ چند آیات، مثال کے طور پہ آیت الکرسی، مثال کے طور پہ سورہ حشر کی آخری آیات، اس طرح بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کو ہم آیات شفا کہتے ہیں۔ ان آیات کا پڑھنا شفا یابی، شفا پانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثال طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مثال کے طور پہ سورہ شورى کی آیت وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء یا شافیوں یا سلاموں کا ورد اور دیگر اسماء کا ورد۔ اسماء کا ورد یا آیات کا ورد اس مقصد کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی خاص صفت متحرک ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ایک استاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا استاد بنے تو وہ اللہ کے کلام سے مدد لے۔ ایک
ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، ظاہر ہے کہ ہر ڈاکٹر، ہر معالج چاہے گا کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہو، وہ اللہ کے کلام سے مدد لے اور دعا کرے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے۔ ہاتھ پہ شفا جو اللہ کا ایک خاص کرم ہے، جس کے ہاتھ میں شفا ہو اسے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ شکرانے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے زیادہ کام آیا جائے، صدقہ خیرات کیا جائے، اچھی بات کی جائے، اچھی بات کو بڑھاوا دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے بھی ذکر اور مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال طور پہ ڈاکٹر صاحبان ہیں، حکیم صاحبان ہیں، وہ چاہیں تو شفا کا مراقبہ کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اس کا کچھ عرصہ ورد کر لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء یا حفیظ ہو یا شافی ہو یا سلام کا ورد کر لیا جائے اور پھر مراقبہ کیا جائے۔ اور مراقبے میں پیش نظر یہ ہو کہ شفا یابی کی لہریں مجھ میں ذخیرہ ہو رہی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا کثرت سے ورد کیا جائے اور پھر مراقبہ کیا جائے۔ اور جب کسی مریض کو نسخہ لکھ رہے ہوں، کسی مریض کا علاج کر رہے ہوں، آپریشن کر رہے ہوں یا اسے کوئی مشورہ دے رہے ہوں، کوئی پروسیجر کر رہے ہوں، تو اس وقت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہے ہیں۔ معالج، ڈاکٹر، حکیم، یہ خود اپنے اوپر دم کر اور اللہ تعالیٰ سے مریض کی شفا یابی کے لیے دعا کی جائے۔ مریض خود چاہے تو خود پڑھ لے، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔